بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے غلامی سے لے کر صحابی تک کے سفر کے حالات و واقعات شیئر کروں گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر اور استقلال اور ان کی زندگی سے جڑے ایمان افروز واقعات بھی سناؤں گی، جن کو سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں کن مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ویورز، ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویورز، بلال ابن رواح، جن کو بلال حبشی کے نام سے جانا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ آپ حبشی نسل کے غلام تھے۔ مشرکین مکہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے ان کے اوپر بہت سے ظلم ڈھائے۔ ان مظالم کے بارے میں سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ امیہ ابن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا، جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیش خواہ تھا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روئے زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن کسی نے آ کر اسے بتایا کہ تمہارے ایک غلام نے بتوں کی عبادت چھوڑ کر محمد کے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ بات سن کر امیہ بن خلف غصے سے پاگل ہو کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک امیہ بن خلف اپنے غلام کے کمرے میں داخل ہوا اور انہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اپنے غلام کو کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر وہ مزید غضبناک ہوا اور چلاتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے؟ سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے تلملاتے ہوئے کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ، ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو سچے دل سے ایمان لا چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غیظ و غضب سے پاگل ہو گیا، کیونکہ غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے اکڑ کر کہا کہ اچھا، تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھو، میں بھی دیکھوں گا کہ محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ یہ کہہ کر امیہ نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور گھسیٹتے ہوئے ان کو گھر سے باہر لے آئے اور کھلے میدان کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کی وجہ سے بڑی مشہور تھی۔ وہ اپنے غلام کو تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکے، پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے آہت کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیت مزید بڑھاتا جاتا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ریت پر لٹا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکہ کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس غلام کو بری طرح مارتے۔ جب ان تمام اذیتوں سے بات نہ بنی تو امیہ نے ان کے جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں لٹا دیا، لیکن غلام کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ یہ وہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کے قدموں کی آواز سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں بھی سنی تھی۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے کس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدا واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہارے اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔
صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیرے شایان شان نہیں، جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں خریدنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے۔ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام پست رومی ہے، وہ مجھے دے دو اور اس کو لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ وہ ایک نہایت کارآمد غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے۔ مگر آپ فوراً راضی ہو گئے تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 60 چاندی کے سکوں کی فرمائش کر دی۔ اسے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بخوشی ادا کر دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی حالت میں ساتھ لے گئے اور دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلاۃ و سلام نہایت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن آپ چونکہ نہایت نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اولین کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلاۃ و سلام حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں نہایت دلیری کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ کفار کے خلاف لڑتے رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلاۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے کی ذمہ داری سونپی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز نہایت دل نشین تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلاۃ والسلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ اور یہ مبارک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینے میں رہنا اب ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ کے بعد اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی جب بیت المقدس کے تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جبکہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی تو صحابہ کرام کو دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رکعت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینہ میں ہر وقت آپ کو آپ صلاۃ والسلام کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں آپ صلاۃ والسلام کی زیارت کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ۔ اس خواب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تڑپا دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تاب ہو کر فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر روضہ اقدس پر حاضری دی اور اس در سے روئے کہ حاضرین اشکبار ہو گئے۔ وہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں رد کرنے کی کہاں گنجائش تھی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کی عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو دربار رسالت میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ تو ویورز، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے چند صفات عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔